اور یاد رکھیے کہ جس طریقے سے ثواب بڑھا دیا جاتا ہے حرمت والے مہینے میں، تو پھر یہ نہ سمجھے کہ عذاب گھٹا دیا جاتا ہے یا عذاب برابر سرابر رہتا ہے۔ جس طریقے سے عذاب ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، بالکل اسی طریقے سے عذاب بھی بڑھا دیا جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینے کو وہ شان دی ہے، وہ مقام دیا ہے، وہ عزت دی ہے، وہ رفعت دی ہے، وہ مقام و مرتبہ دیا ہے کہ جس میں کوئی نیک کام کرے گا اللہ زیادہ دے گا، اور کوئی برائی کا عمل کرے گا تو اللہ ایسا نہیں ہے کہ صرف اس کی برائی کے بقدر اسے عذاب دے گا، بلکہ حرمت والے مہینے کی ناقدری کی وجہ سے، حرمت والے مہینے کی انسلٹنگ کی وجہ سے، حرمت والے مہینے کی بے توجہی کی وجہ سے، حرمت والے مہینے کی ڈس آنر کرنے کی وجہ سے اور اس کی بے عزتی کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی گناہ پہ بھی ڈبل اور زیادہ سے زیادہ عذاب دے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حرمت والے مہینے میں ہم اپنی عبادتوں کی تعداد کو بڑھا دیں اور گناہ کے تعداد کو گھٹا دیں، ورنہ یوں کامن مہینے میں، عام مہینوں میں ہوتا یہ ہے کہ اگر ثواب کی نیت بندہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی نیک عمل کی نیت کرتا ہے، اللہ اسے ثواب اسی وقت سے دینا شروع کر دیتا ہے، لیکن کسی برائی کا ارادہ کرتا ہے تو جب تک اس برائی کو بندہ کر نہ لے اللہ تعالیٰ اس کے کھاتے میں کوئی گناہ کو نہیں لکھتا ہے۔ لیکن حرمت والے مہینے میں یہ کانسیپٹ نہیں رہتا، حرمت والے مہینے میں یہ طریقہ نہیں رہتا، حرمت والے مہینے میں یہ کانسیپٹ چینج ہوتا ہے، حرمت والے مہینے میں یہ رول و اصول بدل جاتا ہے، حرمت والے مہینے میں ثواب کریں گے اللہ بہت زیادہ دے گا اور اگر گناہ کریں گے تو بہت زیادہ عذاب کے مستحق بھی ہو جائیں گے۔ اس لیے رجب کا مہینہ انتظار رمضان کا مہینہ ہے، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس حرمت والے مہینے میں ہم اپنی عبادتوں کی مقدار کو بڑھا دیں تاکہ اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ ہمیں نیکیوں سے نوازے اور گناہوں کی مقدار کو ختم کر دیں تاکہ ہم اس مہینے میں جو گناہ ہو جاتے ہیں اور زیادہ عذاب ملتا ہے اس سے ہم بچ جائیں۔ یہ رجب المرجب کی اہمیت ہے اور یہ رجب المرجب کا مقام و مرتبہ ہے، تو ہر مومن کو چاہیے، ہر مسلم کو چاہیے، ہر ماننے والے کو چاہیے، ہر اسلامی بھائیوں کو چاہیے اور ہر اللہ کے رسول کے فالوور کو چاہیے کہ اللہ کے رسول نے جو جو پیغامات دیے ہیں ان تمام پیغامات کی پاسداری کی جائے، ان تمام پیغامات کو مقدم رکھا جائے، اور یقیناً سب سے بہتر مومن وہی ہے جو ایسے اوقات و لمحات کی تلاش میں رہتا ہو، جو ایسے اوقات و لمحات کو کھوجتا رہتا ہو کہ کہاں سے ہمیں کوئی نیکی کا موقع ملے اور ہم نیکی حاصل کر لیں۔ تو یقیناً اب سے نیکیوں کا سلسلہ شروع کر دیجئے، اس لیے موسم بہار کا آغاز ہو چکا ہے اور نیکیوں کے مہینہ کا آغاز ہو چکا ہے اور اللہ کی رحمت و برکت والے مہینوں کا آغاز ہو چکا ہے، اس لیے کہ جس محترم بالشان اور ریسپیکٹ فل آدمی سے قریب ہوتا ہے وہ بھی ریسپیکٹ فل ہوتا ہے۔ مثلا اگر آپ کا کوئی سی ایم ہے تو اس کی عظمت بڑی ہے، اس کا مقام و مرتبہ بڑا ہے، اور جو سی ایم کے قریب ہوتا ہے اس کی بھی پہنچ بڑی ہوتی ہے۔ تو یہ رجب اور شعبان یہ دونوں متصل ہیں، منسلک ہیں رمضان سے، جو رمضان سید الشہور ہے، جو رمضان تمام مہینوں کا سردار ہے، اس لیے رمضان کی وجہ سے بھی، حرمت والے مہینے ہونے کی وجہ سے بھی ان مہینے کے مقام و مرتبہ بڑھے ہوئے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ رمضان کی آمد کی وجہ سے اور حرمت والا مہینہ ہونے کی وجہ سے ہم سب اس مہینے کی قدر دانی کریں، اس مہینے میں ہم سب اپنے نوافل کی مقدار کو بڑھا دیں، اس مہینے میں ہم سب گناہوں کی مقدار کو گھٹا دیں،
اس لیے کہ اگر گناہوں کی مقدار پہ آپ مصر ہوں گے اور گناہ پہ گناہ کیے جائیں گے تو پھر یاد رکھیے مجرم کہلائیں گے۔ اس لیے کہ یہ کامن مہینہ نہیں ہے اور یہ عام دن نہیں ہے جس میں کوئی عام رول لاگو کیا جائے۔ ایک مثال کے ذریعے سے سمجھاتا ہوں۔ مثلا ابھی لاک ڈاؤن کا زمانہ چل رہا تھا، ہم کامن دنوں میں، عام دنوں میں بالکل آسانی کے ساتھ ایزلی راستوں پہ، سڑکوں پہ نکل جاتے تھے، کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہوتی تھی، کوئی گرفت نہیں ہوتی تھی۔ لیکن جو ہی لاک ڈاؤن کا زمانہ آیا ہے، ہم گلی کوچوں میں نہیں نکل سکتے تھے، بغیر ماسک کے نہیں نکل سکتے تھے۔ کیوں؟ وقت تو ایک ہی ہے، دن ایک ہی ہے، رات ایک ہی ہے، لیکن قانون بدلا ہوا ہے۔ جس طریقے سے ایک حکومت کا قانون بدل سکتا ہے، بالکل احکم الحاکمین کا قانون بھی بدل سکتا ہے۔ کبھی قانون کچھ ہوتا ہے، کبھی قانون کچھ ہوتا ہے۔ تو اے لوگوں، جس طریقے سے لاک ڈاؤن کے ایام میں نکلنے کی وجہ سے ایک فرد مستحق عذاب و سزا ہوتا ہے، بالکل اسی طریقے سے اگر کوئی انسان حرمت والے مہینے میں گناہ کرے گا تو وہ بھی بہت ہی بڑا سنگین گناہوں کا مجرم کہلائے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، مثال بھرپور ہمارے سامنے ہے، مثالوں کی ایک گٹھری پڑی ہوئی ہے اور عقل مند کے لیے تو اشارہ کافی ہے۔ لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب حرمت والے مہینے کی پاسداری کریں، عزت و احترام کریں اور انتظار رمضان کا مہینہ سمجھتے ہوئے رمضان کا انتظار کریں اور رمضان کی تیاری کرنے کی پوری کوشش کریں۔ اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہم سب کو رمضان کے قابل بنائے، اور اللہ کے رسول نے جو دعا کی تھی کہ رجب و شعبان میں برکت عطا فرمائیے، تو یا اللہ ہم سب کے لیے برکت عطا فرما دیجئے اور ہم سب کو رمضان تک پہنچا دیجئے۔ آمین وآخر دعوانا